الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب تم نے اپنے وجود کو جانا کہ تم پیدا ہوئے ہو تو تم نے اس بات کو ضرور پہچانا کہ تم کو یہاں سے جانا. جو کوئی بھی پیدا ہوا ہے اسی نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا. اس سے ہم کو ایک چیز معلوم پڑی کہ دنیا کا رول کیا ہے کہ جو بھی پیدا ہوتی ہے چیز وہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتی ہے ختم. کوئی بھی چیز بنتی ہے ٹوٹ جانے کے لیے, کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے ختم ہو جانے کے لیے, کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے ختم کیے جانے کے لیے. اسی لیے اللہ پیدا نہیں ہوا, اللہ ہمیشہ سے ہے, اسی لیے وہ ہمیشہ رہے. اگر وہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی ختم ہونا ممکن ہوتا, لیکن وہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے, اسی لیے وہ ہمیشہ. اور جو آدمی ہمیشہ سے نہیں ہے, جب کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اسی لیے ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی کی ہمیشہ, ہماری زندگی کچھ پلوں کی زندگی ہے. دیکھا جائے تو اس زندگی کے آگے جو اس زندگی کے بعد ہے, اس زندگی کے آگے یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک سفر پہ گئے اور اس سفر سے لوٹ کر اپنے گھر آئے. اور اس سفر میں کتنے دن لگتے ہیں؟ 5-6 دن. اور اپنے گھر میں آپ کو پوری زندگی آپ کو گزارنا. تو ان 5-6 دن آپ کو جو سفر میں لگے آپ اس کو کیسے گزارتے؟ کیا اس میں عیش کرتے, کیا اس میں آرام کرتے؟ نہیں. عیش آرام راحت سب گھر پہ کرتا ہے انسان. سفر میں تو صعوبتیں, مشکلیں اور مصائب اٹھاتا ہے اور ہر چیز کے لیے تیار ہے. جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں, کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا چیز جاننا ضروری ہوتی ہے؟ ایک, آپ کی منزل کہاں ہے, آپ کو جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں جانے کے لیے نکلتے ہو, گھر میں سے ایسے نکل جاتے ہو, کہیں بھی چلے جاتے, کہیں نہ کہیں منزل ہوتی ہے دماغ میں, یا تو یہاں جائیں گے, یا تو یہاں جائیں گے, یا تو یہاں جائیں گے. جب انسان گھومنے پہ نکلتا ہے نا کہ چلو راؤنڈ مار کے آتے ہیں, تبھی راؤنڈ کے دماغ میں بھی اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کہاں راؤنڈ مارنے جانا ہے. سوچتا ہے یا تو پوائنٹ پہ چلے جائیں گے, یا تو ادھر چلے جائیں گے فورٹ پہ, یا تو کولابا چلے جائیں گے. 3-4 جگہ اس کے دماغ میں رہتی ہے, اس میں سے ایک چوز کر لیتا ہے چلتے وقت. لیکن اس کے دماغ میں وہ چیز رہتی ہے, ذہن میں رہتی ہے اس کو کہاں جانا ہے. اسی طرح جب انسان پیدا ہوا تو ایک سفر پہ آیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے. کسی کی منزل جنت ہے, کسی کی منزل جہنم ہے. جو جیسا راستہ اختیار کرے گا ویسی جگہ پر پہنچے. راستہ جب آپ نکلتے ہو ہائی وے پہ, تو ہائی وے پہ الگ الگ لکھا ہوتا ہے راستہ. یہ کہاں جاتا ہے, یہ راستہ یہ مہابلیشور جاتا ہے. یہ راستہ کہاں جاتا ہے, یہ ماتھیران جاتا ہے. یہ راستہ کہاں جاتا ہے, یہ دلی جاتا ہے. یہ راستہ کہاں جاتا ہے, یہ گجرات جاتا ہے. آپ جس راستے کو پکڑو گے اس راستے پر جاؤ گے, اسی راستے کی آخری منزل پر آپ پہنچ جاؤ گے جہاں وہ راستہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے, اللہ نے سکھایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یعنی تم دعا مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے دے, کیونکہ راستے بہت ہیں, لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہندو کہتا ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے, کرسچن کہتا ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے, یہودی کہتا ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے, دنیا کے تمام مذاہب کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے. تو راستہ کس کا سیدھا ہے, کیسے پتہ لگی کس کا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے راستہ ان کا سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. یعنی جن پر انعام کیا وہ کس راستے پر تھے؟ انعام کن پر ہوا؟ آدم علیہ السلام پر ہوا, وہ کس راستے پر تھے؟ اسلام کے راستے پر تھے. نوح علیہ السلام پر ہوا, وہ کس راستے پر تھے؟ اسلام کے راستے پر. ابراہیم علیہ السلام پر ہوا, وہ کس راستے پر تھے؟ اسلام کے راستے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوا, وہ کس راستے پر تھے؟ اسلام کے راستے پر. انہوں نے تو دکھایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو جس راستے پر انعام والے لوگ چلے وہ راستہ سیدھا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب کیا ہے؟ گمراہی والے راستے. شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں کہ تمامی مخلوقات کی سانسیں اگر جتنی گنی جائے اس سے بھی زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تم کتنی زندگی میں سانسیں لیتے ہو تم کو معلوم؟ کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو معلوم؟ اور اگر اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنی سانسیں لیتے اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ چلو اس کمرے کے لوگوں کو چھوڑو, اس پورے شہر کے لوگ کتنی سانس لیتے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ چلو اس پورے دھرتی کے جتنے انسان کتنی سانسیں لیتے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟
इंसान परिंदे ये कितनी सांसें लेते हैं इसका अंदाजा लगा सकते हो? इंसान, परिंदे, दरिंदे, जिन्नात, हैवान, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की ये सब कितनी सांसें लेते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। इससे भी ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते, ये जितने रास्ते हैं, जितनी सांसें हैं, उससे भी ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के क्या है? रास्ते हैं। लेकिन रास्ता एक ही सही है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। क्यों? इस घर में आने के बहुत से रास्ते हैं। कोई खिड़की से भी आ सकता है, कोई जमीन खोद के भी आ सकता है, ना? कोई बाथरूम के वहां से भी आ सकता है। लेकिन रास्ता सही कौन सा है? जो हमने रास्ता आने के लिए बनाया, दरवाजा। जो इस रास्ते से आएगा उसका इस्तिकबाल किया जाएगा, आइए वेलकम। और जो इस रास्ते से आएगा उसको क्या किया जाएगा? वो पहुंच भी जाएगा तो उसको डंडा मारा जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा, तो तूने गलत रास्ते से आया है। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कुफ्फार है और वो अपने अपने रास्तों से हो भी सकता है कि अल्लाह तक पहुंच जाए, हो भी सकता है कि यह बात जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मगर जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मान ले उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है अल्लाह तक पहुंचने का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है, जाते गिरामी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो ईमान की क्या है? जान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब क्या है? कि आप हुजूर के रास्ते पर चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या है? वही रास्ता है जिस रास्ते से आपको अल्लाह तक पहुंचना है। वही रास्ता है जिस रास्ते के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो रास्ता है इनके रास्तों पर अल्लाह ने क्या किया है? इनाम किया। वो रास्ता क्या है कि सरकार ने फरमाया ये दुनिया है। दुनिया मोमिन के लिए क्या है? सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया क्या है? मोमिन के लिए कैद खाना। इसका मतलब क्या है कि जो दुनिया में कैद में है वो मोमिन, यानी जो अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे कैदी गुजारता है, तो वो मोमिन है। एक कैदी की जिंदगी क्या होती है? एक कैदी की जिंदगी क्या होती है? जो मिलता है खा लेता है। क्या वो कभी बिरयानी मांग सकता है? क्या कभी निहारी मांग सकता है? क्या भी बोल सकता है कि मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिला दो? क्या कभी को बोल सकता है कि मुझे डोमिनोज का पिज्जा खाना है, या मुझे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खानी है, या मुझे माशाल्लाह की चिकन टिक्का बिरयानी खानी है? उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। उसको तो बस एक पतली दाल और थोड़े चावल मिल जाते हैं जिस पर वो गुजारा करने के लिए तैयार होता है, उसी पर गुजारा चलता है। उसमें भी अगर वो नाशुक्री करे तो क्या होता है? मार पड़ती है, डंडा पड़ता है, पुलिस वाला उसको छोड़ेगा नहीं। अगर बोले क्या पतली दाल दे रहे हो तो फिर उसको क्या करती है? मार पड़ती है। तो मोमिन को भी अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसे ही पैदा किया है जैसे एक कैदी कैद खाने में होता है, तो उसको जो मिले उस पर शुक्र अदा करे अल्लाह का, उसको खा ले और ज्यादा की ख्वाहिश न करे, तमा न करे, लालच न करे। अल्लाह ने जिसको जो दिया उस पर वो खुश रहे, क्योंकि ये बांटना किसने बांटा है? अल्लाह ने बांटा है। और जो अल्लाह का बंदा होगा वो अल्लाह की हर चीज पर अल्लाह से क्या होता है? खुश होता है। अल्लाह उसको दे तो भी खुश होता है, अल्लाह उसको न दे तो भी वो क्या रहता है? खुश रहता है। क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को यहाँ नहीं दिया तो जरूर उसको वहां इससे बेहतर अता फरमाएगा जो इस दुनिया के बाद है। किसी को अल्लाह ने देकर आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। किसी का एग्जाम यह है कि उसको माल दिया और उसका एग्जाम यह है कि तू माल सही ढंग से खर्च कर, फजूल खर्ची ना कर, अय्याशी ना कर, आवारगी ना कर। और किसी को माल ले लिया और उसको यह आजमाया कि तू चोरी ना कर, तू लालच ना कर। दोनों की आजमाइश है। ये सोचता है कि माल, जिसको माल मिल गया है वो ऐश में है, और माल वाला सोचता है कि हमारे पास इतना माल है तो भी हमको इतना टेंशन है, इससे अच्छा तो वो फकीर है कि रास्ते में सो जाता है बिना टेंशन। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जो दिया वही उसके हिस्से का था, और बेहतर अल्लाह उसको जन्नत में अता फरमाएगा। ये उसका एग्जाम है। किसी से अल्लाह देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। तो देना और लेना सब उसकी ही मर्जी में है। देखो, किसी को देता है फिर कभी उसी को ले लेता है, किसी को बहुत पैसा देता है तो उसी से ले लेता है। ऐसा हो जाता है कि रास्ते में चलता है और भीख मांगता है, और किसी को भीख मांग रहा होता है उसको इतना देता है कि फिर वो बादशाह हो जाता है। देखो, मोदी चाय बेचता था, मोदी चाय बेचता था, प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह था, पता नहीं कहाँ चला गया, पता है उसका? अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे इज्जत दे और जब चाहे गिरा दे। अल्लाह के फैसलों पर बंदों को राजी रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया, और यही ईमान की जड़ है। ईमान की जड़ क्या है? अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना। अगर कोई अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि जाओ
میرے سوا کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لو. جب تم میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہو تو جاؤ میرے سوا کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لو. اب بتاؤ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر اس دن تمہیں کون بچائے گا؟ اسی لیے آج اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو پکڑ لو مضبوطی سے, تاکہ کل تم کو رسول اللہ خود بچائے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ مجھ سے محبت رکھتا تھا, یہ مجھ پر درود پڑتا تھا, اس کو عذاب مت دو. کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا. اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ اس کو جہنم میں لے کے جانے کا حکم ہو جائے گا. فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے کہ اس کی آنکھ کا ایک بال, آنکھ کا جو آنکھ میں پلک ہوتی ہے نا, پلک کا ایک بال, وہ رونے لگے گا اور فریاد کرے گا, اے مالک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف سے ایک مرتبہ رویا تھا. خوف کا مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کوئی بھوت جن نہیں ہے کہ اسے ڈر لگے. اللہ کی عزت سے ڈرنے کا مطلب جس طرح آپ اپنے باپ سے ڈرتے ہو. باپ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا وہ بہت خطرناک دکھتا ہے اس لیے ڈرتے ہو؟ نہیں, کیونکہ آپ کے دل میں باپ کی عزت ہے, باپ کی عظمت ہے. اور جب آپ باپ کی نافرمانی کرتے ہو, باپ کے خلاف کوئی کام کرتے ہو, تو آپ باپ کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتے, اس لیے آپ اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح اللہ سے بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا, اللہ نے تم کو کھلایا پلایا, تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ ہی کی نافرمانی کی. اب بتاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ؟ اللہ کو منہ کیسے دکھاؤ؟ کس طرح اپنا یہ چہرہ لے کر جاؤ گے؟ اور اللہ جب تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تو تم پر یہ کیا, تمہیں ہر وقت کھلایا, تم کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیا, تم پر ہمیشہ انعام اور اکرام کی بارشیں کیا, تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے بھلا دیا, تم نے میری نافرمانی کی, تم نے میرے دوستوں میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی نبھائی, پھر تم کیا جواب دو؟ پھر تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو وہ بال کہے گا, اے مالک یہ جو ہے تیرے خوف سے رویا تھا بندہ, یہ جو بندہ تھا یہ تیرے خوف سے رویا تھا, یہ اس بات سے رویا تھا کہ مالک میں دیکھو منہ کیسے دکھاؤں گا. اور تیرے حبیب نے فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی حضور کا نام آیا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہایا, ایک مکھی ہوتی ہے نا, مکھی کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اللہ سے ڈر کر آنسو بہایا ہوگا اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچی ہوگی, تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو وہ بال بولے گا, اے مالک تیرے حبیب نے وعدہ کیا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے نے تیرے لیے تیرے خوف سے ایک آنسو بہایا تھا. اللہ پاک کو رحم آئے گا اور فرمائے گا جا میں نے تجھ کو بخش دیا. پھر فرشتے ندا دیں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے جہنم کی آگ سے نجات پا گیا. اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. اگر اللہ بخشنا چاہے تو, اگر اللہ قبول فرما لے تو, اگر اللہ قبول فرما لے تو کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. کسی کو رستے سے کانٹے ہٹانے کے صدقے اللہ بخش دے گا, اور کسی کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہو, کسی کی نماز کو اس کو بخشے گا, کسی پہ روزے کو بخشے گا, کسی کو غریب کو کھانا کھلانے میں بخش دے گا, کسی کو صرف مسافہ کرنے میں بخش دے گا, کسی کو صرف ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر بخش دے گا. اس کو جو چیز تمہاری پسند آ جائے گی اس کو بخش دے گا. تو تم کو یہ سوچنا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو اور ہر بڑی سے بڑی نیکی کے پیچھے بھاگو, کہ پتہ نہیں کون سی نیکی سے اللہ راضی ہو. ہو سکتا ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹا دو اللہ راضی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاس پانی کسی کو پلا دو تو اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر نظر آئے تو اس کو کر لو. ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نظر آئے تو کیا کر لو. اس کی مثال دوں, اگر کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, کسی لڑکی سے پیار ہو جائے, تو اس کے لیے کیا نہیں کرتا ہے. اس کو جب پتہ لگ جائے کہ فلاں لڑکی کو فلاں چیز پسند ہے تو وہ چیز کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو وہ بائک پسند ہے تو وہ بائک خریدے گا. اس کو پتہ لگ جائے وہ موبائل پسند ہے تو وہ موبائل خریدے گا. اس کو پتہ لگ جائے وہ کپڑا پسند ہے تو وہ کپڑا خریدے گا. یہاں تک کہ کلپ, کاٹا, چمچ سے لے کے ہر چیز جو بھی اس کو سمجھ میں آئے کہ اس کی محبوبہ کو پسند آئے گا, وہ اس کو کیا کرتا ہے, خریدتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کون سی چیز اس کی محبوبہ کو پسند آ جائے اور وہ اس سے شادی کر لے. ایک شادی کرنے کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے,
اس کو پتا نہیں کون سی چیز اس کی محبوبہ کے دل پہ لگ جائے اور وہ اس سے کیا کر لے, شادی کر لے. اسی طرح سے سمجھو کہ اللہ کے لیے بھی تم کو ہر چیز کرنی ہے, پتا نہیں کون سی چیز اللہ کو پسند آ جائے اور تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے, تم کو جنت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے, تم کو انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کے ساتھ قیامت میں اٹھائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں کیا ہے؟ 60 سال انسان جیتا ہے اور مر جاتا ہے, اور سوچو کہ آخرت کی زندگی ایسی ہے جیسے بحر نا پیدا کنار, ایک ایسا سمندر کی جس کا کنارہ ہی نہیں. اس زندگی میں کبھی موت نہیں آنی. اب اس زندگی کے آگے اس زندگی کو ناپو تو کیا ہے؟ وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے اور یہ لمیٹڈ ہے. 60 سال کی زندگی اور وہ کروڑوں سال کی زندگی, یہ ایسا ہی ہے جیسے 60 سال کی زندگی ایک قطرہ ہو اور وہ کروڑوں سال کی زندگی ایک سمندر ہو. وہ بیوقوف ہی ہوگا جو ایک قطرہ لے کر سمندر چھوڑے. عقل مند تو وہ ہے جو قطرے کو بھی اٹھا کر سمندر میں ڈال دے, یعنی اس زندگی کو بھی اس زندگی کے لائق کر لے, اس زندگی کو اس زندگی میں ڈھال دے, آخرت کی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کر دے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ زندگی تیری اچھی ہو جائے گی. اس زندگی میں تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو اللہ کے ہر عطا پہ کیا ہوگا؟ راضی ہوگا اور خوش ہوگا. پھر تجھے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھ میں آتی ہے آپ لوگ کو بات؟ کیا سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائے اس راستے پہ چلتے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ اگر نہیں چلتے تو چلنا شروع کر دو, کیونکہ پھر موقع نہیں ملے گا. آج اللہ نے تم کو جتنی سانسیں دی ہے نا, جب بھی تمہاری سانس زندہ ہے تو اللہ تم کو موقع دے رہا ہے کہ اب توبہ کر لے میرے بندے. میں تجھے موقع دیتا ہوں, اب توبہ کر لے. اس کو موقع سمجھو جو اللہ نے تم کو غنیمت میں دیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم آج ہی مر جاؤ. اللہ نے تم کو موقع دیا ہے, ہر سانس تمہارے لیے موقع ہے کہ اے میرے بندے توبہ کر لے, اے میرے بندے توبہ کر لے. ابھی بھی میں تجھے اور زندگی دیتا ہوں, توبہ کر لے. آج تک تو نے گناہ کیا, ابھی بھی تیرے پاس زندگی ہے, اب تو توبہ کر لے. تیرے پچھلے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. اب تو توبہ کر لے. تو نے کسی کا قتل کیا ہوگا, تو نے کسی کی چوری کی ہوگی, تو نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا, لیکن میں تجھے معاف کر دوں گا. اب تو توبہ کر. بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے, کیونکہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اور یہ توبہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہر غلطی کا حساب دیا جائے گا, چاہے چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی. تم بتاؤ کہ اگر تم سے ایک باپ ہی اگر ہر غلطی کا حساب دینا شروع کر دے تو تمہارا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ خالق کل سب کے سامنے قیامت کے دن تمہاری ہر غلطی کا حساب دے گا تو تمہاری شرمندگی کا کیا حال ہے؟ اسی لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے تو کیا کر لو, توبہ کر لو. پھر پتہ نہیں یہ موقع بھی ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا, ربنا اغفر لنا وارحمنا, ربنا اغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.